الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ اسماعیلی فرقہ جو ہے آغا خانی بھی کہلاتے ہیں، اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ شیعہ کا بدترین قسم ہے۔ شیعہ جو ہیں ان کی تو کئی قسمیں ہیں نا، کئی۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ آغا خانی جو ہے نا یہ تو سب سے بدتر فرقہ ہے۔ شیعہ ہے لیکن بدتر کہ انہوں نے اللہ کے فرائض کا بھی انکار کر دیا، اور یہ آغا خان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مفتی صاحب کے ہاتھ میں میرے 7,10,000 کی رقم ڈوب گئی ہے، تو وہ مفتی مفت سے ہوگا، فتوے سے نہیں ہوگا۔ ایک مفتی ہوتے ہیں جو دین کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہوگا مفت والا مفتی۔ اچھا ہے کھا گیا رقم تمہاری، تم نے جو غلط لوگوں کو مفتی بنا دیا ہے، عالم بنا دیا، نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ اب کیا کریں، آپ دعویٰ کرو اور کیا کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں عصر کی اذان ایک مسجد میں 2:45 پر ہوتی ہے، اور ایک مسجد میں 3:30 پر ہوتی ہے۔ جو مل جائے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ظہر کی نماز 3 بجے تک بغیر جماعت کے پڑھی جائے تو قضا پڑھی جائے گی یا پوری؟ بات کو سمجھیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے امامت کی، آپ مقتدی بنے اور جبریل امام بنا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ بھی مفضول بھی فاضل کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ جبریل تو لا شک کا بھی ذالک مفضول ہے، حضور افضل ہیں، لیکن تعلیم کے لیے حضور نے اس کے پیچھے 5 نمازیں اول وقت میں پڑھی اور 5 آخر وقت میں پڑھی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے درمیان جو وقت ہے وہ اسی نماز کا وقت ہے۔ اب جیسے فجر کا وقت ہے تو اس کا اول وقت جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ آخر وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک ہے، وہ بھی حدیث مبارک میں اسفروا بالفجر فانھا اعظم للاجر، کہ صبح کو دیر سے اور روشن کر کے پڑھا کرو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بات میں آخر وقت لیا ہے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ اور شوافی رحمہ اللہ نے اول وقت لیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو جو 2:25 پہ اذان ہوتی ہے وہ اول وقت ہے، اور 3:30 جو ہے وہ آخر وقت ہے۔ تو نماز تو دونوں وقتوں میں ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ آخر وقت افضل ہے۔ اس میں حکمت بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں تو لوگوں کو دین کا اتنا جذبہ تھا نا کہ وہ تو نماز سے بھی پہلے آگے بیٹھ جاتے تھے مسجد میں۔ اب لوگ جو ہیں وہ مشغول ہیں، تو اس لیے اگر ہم آخر وقت میں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں کہ 2:25 سے لے کر 3:30 تک یہ سارا وقت ہے۔ اگر تم 3 بجے پڑھ لو گے تب بھی قضا کیوں ہوگی؟ تم نے وقت میں پڑھی ہے۔ قضا تو تب ہوگی جب اس کا وقت نکل جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں جی عمان کے لوگ جو ہیں وہ کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اللہ عالم، مجھے تو پتہ نہیں ہے، بہرحال سنا یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی 2-3 فرقے ہیں، کوئی عباضی ہیں، کوئی زیدی ہیں، اور کوئی صحیح ہیں جو حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ عالم، کیونکہ میں نہیں جانتا اس لیے میں نہیں بتا سکتا۔ اذان فجر کی شروع ہو گئی، ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے،
تو اذان کے ختم ہونے کا انتظار کر کے نماز پڑھیں یا ہم جلدی نماز پڑھ سکتے؟ جب وقت ہو گیا نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے اذان نہ بھی ہو۔ اگر اذان نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھو گے، وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جو افضل ہے وہ یہی ہے کہ نماز اذان کے بعد، اور اذان کے بعد بھی وقفے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے کہ سدرہ نام رکھنا جو ہے یہ سخت ہے، کوئی نام نہ سخت ہوتا ہے نہ نرم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارا عمل سخت ہوتا ہے اور عمل نرم ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تو باقاعدہ ایک مقام بھی موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اللہ کے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اور سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، تو سدرہ یعنی ایک میٹھے پھل والے درخت کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ سخت ہے نہ نرم ہے۔ یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ نام سخت ہے اس لیے میرے گھر والے بیمار ہو گئے۔ جن کا یہ نام نہیں ہے وہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ عورت جمعے کی پہلی اذان کے بعد، پہلی اذان تو اعلان کے لیے ہوتی ہے، اس وقت تو وقت ہی نہیں ہوتا، نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں نہ ظہر پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اعلان کے لیے ہے، چونکہ حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو تو آؤ۔ اب اگر ہم دوسری اذان کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں جو امام کے آنے کے بعد ہوگی، پھر آپ کیسے آئیں گے مسجد میں؟ وہ تو پھر آپ آ ہی نہیں سکتے۔ بدر البے پھر بے شرا کب چھوڑیں گے؟ جب امام خطبہ شروع کر دے گا۔ یہ پہلی اذان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں شروع فرمائی، لوگ زیادہ ہو گئے، ان نے فرمایا کہ کوئی لوگ نماز سے نہ رہ جائیں، ان نے اعلان کر دیا کہ پہلے اذان دی جائے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ جو آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ بدعت ہے، اللہ کے فرمان کے اور حضور کے فرمان کا انکار ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، آپ کہتے ہیں بدعت ہے۔ خدا کا خوف کریں، کبھی عمر کو بدعتی کہتے ہو، کبھی عثمان کو بدعتی کہتے ہو، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایجاب قبول کے وقت 3 دفعہ قبول 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 کہنا ضروری ہے، یا دل میں صرف نیت، تو دل کی نیت سے نکاح نہیں ہوتا۔ دل میں نیت ہے، کسی کو کیا پتا کس کی نیت کی تم نے، اس لڑکی کی ہوئی یا کسی اور کی ہوئی ہے؟ دل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا، جیسے عمرے میں زبان سے کہنا پڑے گا لبیک بعمرۃ لبیک بحجۃ، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول جو ہے وہ قبل تو زبان سے کہنا پڑے گا، اور وہ بھی تعیین کے ساتھ، خطبے پڑھنے والے کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، کہ ان کے سامنے اقرار کریں گے کہ میں اس لڑکی کا نکاح قبول کرتا ہوں اور حق المہر اتنا ہے، ورنہ وہ نکاح نہیں ہوگا جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے ایک تخت بناتے ہیں لوگ گھروں میں، اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے، تفسیر مکی، میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ابھی وہ مکمل بھی نہیں ہوئی، اس کے صرف 7 جلد چھپے ہیں، اور 8واں جلد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو انڈیا میں انشاءاللہ یہ مدراس کا علاقہ ہے آرام پور، اس سے مولانا قاسمی صاحب ہیں، مولانا تمیم القاسمی، وہ بھی چھپوا رہے ہیں، ان سے آپ کو مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اکثر بریلوی حضرات رہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، ان کی مسجدوں کے اندر دیواروں کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے، محراب کے اندر اور ارد گرد بھی لکھا ہوا ہے یا اللہ، یا محمد، یا حسین، یا فاطمہ۔ یہ سب ایسے لوگوں کی مسجد میں بھی نماز نہ پڑھا کرو، یہ اہل بدعت کا مستقر ہے، اس سے بچنا چاہیے آپ۔
میزان اسلامی بینک جو ہے وہ گاڑی دیتا ہے قسطوں پہ. میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بزنس کرتے ہیں، مضاربت اور مشارکت اور مرابحت پر، تو ان سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے والد محترم فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، بلکہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے. کہتے جی کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اگر حنفی ہیں تو پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، خاموش رہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے پڑھنا کافی ہے. اور دوسری ایک بڑی واضح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اب معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ آمین کہنا ہے. باقی جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کیا کریں. میرے استاد مدرسہ چلاتے ہیں دور حدیث کا، میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے. اللہ مدرسوں سب مدرسوں کو کامیاب کرے. اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں ان کی حفاظت بھی فرما، اور ان کے اسباب رزق بھی پیدا فرما. ہمارا پہلا عمرہ ہو گیا ہے، دوسرا عمرہ مدینے سے واپسی پر ہو جائے گا. مگر جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ لازمی نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں ہے، اگر آپ مسجد حرم سے نبوی سے یا مدینہ منورہ کی کسی جگہ سے باوضو وہاں تشریف لے جائیں اور 2 رکعت پڑھیں تحیۃ المسجد، تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہاں بھی زوال کا ٹائم ہے، مکروہ ٹائم ہے، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، فجر کے بعد نہ پڑھیں. حضرت حضور حدود حرم، یوں سمجھ لو کہ پورا مکے کا شہر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے. اگر قسطوں سے آپ ایسے بینک سے گاڑی لے رہے ہیں جو سود مقرر کرتے ہیں پھر ناجائز ہے. کہتے ہیں جی کہ اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے، اب یہ میرے بس میں تو نہیں ہے بھائی، یہ تو انتظامیہ سے آپ دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گی. ہر طواف کے بعد چاہے وہ نفل ہو یا عمرے کا ہو یا حج کا 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، نفل نہیں. کہتے ہیں 40 سال کے آگے پیچھے ایک ہونے والا نوجوان ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ خرچے کے خوف سے شادی نہیں کرتا. اللہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کیوں نہیں کرتا، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ مرد، اس کو شادی کی ضرورت ہی نہ ہو، تم زبردستی کرانا چاہتے ہو اس کی، چھوڑ دو اس کے حال پہ. تہجد کی 8 رکعت ہیں، ویسی جتنی پڑھیں. جنگ خندق میں قبلتین، بہر مسجد قبلتین بھی اب موجود ہے ماشاءاللہ، مساجد 7 بھی موجود ہیں. جہاں تک وادی جن کا تعلق ہے میں نہیں جانتا، کسی جن سے پوچھیں. ہر کسی کو اپنی برادری کا پتہ ہوتا ہے نا، میری برادری تو ہے ہی نہیں. میں پاکستان، مجھے بخار ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کرو. اگر ایک آدمی مدینے سے آیا لیکن بیمار ہو گیا، معذوری کی بنا پہ احرام نہیں بنا، اس پہ انشاءاللہ دب نہیں ہوگا. میرا پرس حمام میں رہ گیا تھا، واپس گیا تو پرس خالی تھا، بس کسی نے پیسے نکال لیے. انا للہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے تھے ایئرپورٹ سے ہمیں 5 لیٹر زمزم ملتا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی چھوٹی بوتلیں، بھئی آپ چھوٹی بوتلیں بھی لے جائیں، اگر آپ کو زیادہ زمزم لے جانے کا شوق ہے تو آپ بک کرائیں، اس کے کرایہ دیں، پیسے دیں، جتنا مرضی آئے لے جائیں. یا اگر اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو آپ 200 کلو بھی بھیجنا چاہیں نا تو کارگو کر دیں. تم بھی تو مفت کا مال چرانا چاہتے ہو نا. ایک عورت کے لیے اس کے پاس کار بھی ہے، 10 تولے سونا بھی ہے،
بہرحال کار پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، پیسوں نہ جو اس کی قیمت کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کار پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی سواری ہے استعمال کے لیے۔ آپ نے صلاۃ الحاجہ کا ایک طریقہ بتایا تھا، بہرحال وہی دوبارہ کیسٹ سن لیں، اب ہر وقت میں نہیں بتا سکتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں، ہر ملک میں جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، تو آپ آنکھیں نیچے کر لیا کریں، آپ کو تو اللہ نے حکم دیا ہے نا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو یہ اسی لیے حکم دیا تھا نا، اللہ جانتے تھے کہ عورتیں بے پردہ ہوں گی، اگر عورتیں بے پردہ نہ ہوں تو ہمیں آنکھیں نیچے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیا کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کر کے کرو۔ پتہ نہیں کیا ہے جی کہ نوجوان لوگ فوٹو کے لیے آپ کی کرسی کے پیچھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ شیعہ کے گھر سے کھانا ناجائز ہے، بہتر ہے کہ نہ کھائیں، کیونکہ بعض اوقات شیعہ جو ہیں نا یہ اہل سنت کو حرام کھلانے کے لیے اس میں حرام بھی ملا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ربیع الاول کا پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، وہی حدیث مجھے بھی لکھ کے بھجوا دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں، اگر حدیث ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے منائیں گے۔ یہ بخاری شریف جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اس میں تو حدیث نہیں ہے، بریلویوں کی اپنی کوئی بخاری ہے تو اللہ عالم۔ آج کل مکے میں رہتے عمرے سے زیادہ طواف کریں، دوسرے کونے میں جو غلاف ہٹا ہوا ہے وہ رکن یمانی ہے، وہاں استلام کر رہے ہیں ہاتھ سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں جا کے بوسہ دیتا ہوں، خواب اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے۔ دوران طواف اگر مرد عورتیں طواف میں ٹکرائیں گناہ بالکل گناہ ہے، آپ ایسے وقت طواف کریں جب عورتیں نہ ٹکرائیں، یا اوپر کی منزل پہ کریں، کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ اگر بچے کو نظر لگ جائے تو سورۃ نون والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ نابالغ بچوں کے لیے کوئی طواف عمرہ ضروری نہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ عمرہ ادا کر رہا، طواف کر لیا، ظہر کی نماز ادا کی، اس میں قضا نماز، جب نماز ظہر ادا کی امام کے پیچھے تو وہ تو قضا نہیں ہو سکتی نا، قضا بعد میں الگ پڑھو گے۔ قضا نماز کی بھی اتنی رکعتیں ہوتی ہیں جتنی تم نے قضا کی ہے، اگر اپنے ملک کی نمازیں قضا ہیں تو 4 ہیں، سفر کی ہیں تو 2 ہیں۔ میرا شوہر شراب کا بہت عادی ہے تو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو ہر کھانے کے ساتھ دیا کریں، انشاءاللہ بری عادتیں چھوڑ دے گا۔ کسی نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، میں نے دھو دیا، کوئی بس بات ختم ہو گئی۔ عمرے پہ آئی ہوں، طواف بھی کیا ہے، صفا مروا پہ 1 چکر لگا کے بال کاٹ لیے، اسی وقت پھر دوبارہ 6 چکر مکمل کر کے بال کاٹ لیے۔ بہرحال اگر آپ نے پہلے بال کاٹ لیے ہیں تو یہ تو بات مسکرا دے کہ فارغ ہو گئی آپ، لہذا دم دینی ہوگی آپ کو۔ 1 ہفتے کا مسافر سنتیں معاف ہیں، 1 ہفتے کا ہو یا 1 سال کا ہو، پڑھے تو ثواب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا آدمی تبدیل کرے گا۔ محدثین کے نزدیک وہ معاویہ بن سفیان بالکل غلط ہے، کسی محدث نے یہ نہیں کہا۔ جن لوگوں نے اپنے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم کیا ان پہ لعنت کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمار کے قاتل باغی گروہ میں تھے، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، خلیفہ وقت کے خلاف جو لڑائی تھی وہ بغاوت تھی، لیکن اللہ نے جب سب کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خود حضرت علی نے فرما دیا قتلانا و قتلاہم فی النار، ہمارے ہوں یا ان کے فی الجنہ، ان کے سب جنتی ہیں۔ غدیر خم پر دلائل مضبوط ہیں، کیا دلائل ہیں؟ کوئی دلائل بھی تو بتائے نا، غدیر خم پہ کہے کیا جو دلائل دی ہیں اس نے۔
اگر حضور نے حضرت علی کی محبت کا اعلان فرمایا تو کون ایسا بندہ ہے جو حضرت علی سے محبت نہ کرے؟ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، وہ جو مومن ہے آپ سے محبت کرے گا، جو منافق ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ حضرت علی کی اور جنگ صفین اور جمل کی لڑائی میں بڑے سخت باتیں کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ حادثہ تھا، اجتہادی خطا تھی، حق علی کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے سب کو راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب عمرے کے لیے تشریف، آپ کے سامنے تو بیٹھے ہیں۔ اب یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ کو نظر نہیں آئے؟ الحمدللہ ہمیں تو نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی چھٹا چکر پورا کیا، حجر اسود کا استلام رہ گیا، آگے نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ احرام کی اوپر کی چادر کو روکنے کے لیے سیفٹی یا پن لگانے بالکل ناجائز ہے، پھر تو سلائی ہو جائے گی نا، سلا ہوا کپڑا تو بنا ہے۔ اصل میں یہ پن اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ چادر اگر گر گئی نا تو عمرہ گر گیا۔ عمرہ ان کا چادر میں بندھا ہوا ہوتا ہے، گرتی ہے گر جائے، کھلتی ہے کھل جائے، پھر اوڑھ لو۔ طواف کے جب 7 چکر ختم کریں گے پھر بھی استلام کریں گے۔ میری ایک بیلٹ باندھی ہوئی تھی طواف میں، عمرے میں، وہ ٹوٹ گئی تو میں نے ذرا ازار بند کو بنا کے باندھ لیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے 7 چکر والدہ کے ساتھ عمرے کے پورے کیے، لیکن کپڑا بازو نکالنا استباح بھول گیا، کوئی بات نہیں، سنت کا ثواب نہیں ملا، جرمانہ کوئی نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا کوئی حرج نہیں۔ وہ تو علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر عطر لگا ہو تو نہ دیں۔ کندھا ننگا کرنا جو ہے صرف طواف کے چکروں میں ہے، نہ صفا میں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ غسل کرنے سے وضو ہو جاتی، اگر آپ نے پہلے وضو کی نیت کی ہے، کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھا کریں۔ جو فوت ہو گیا ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر شراب پیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، میں نے بتایا ہے کہ یا مانعو یا مانعو، یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ زندہ انسان جو معذور ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا تھا کہ اعلان کر دیں اذن فی الناس بالحج، تو روحوں نے جواب، تو روح تو پہلے پیدا ہو چکے تھے نا، اللہ نے آواز پہنچا دی۔ تاریخ اسلام پر بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ شبلی نعمانی کی بھی ہے، مولانا ادریس خان دہلوی کی بھی ہے، اور حضرت مولانا منظور نعمانی کی بھی، کوئی بھی لے لیں۔ عمرے میں اپنے بال پہ خود اسرا پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ آپ کی کتابیں جو ہیں دروس مکی وغیرہ وہ پاکستان میں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہم نے سر منڈوانے کے بعد احرام کھول کے صابن سے نہائے، جب احرام کھل گیا تو اب صابن سے نہائیں یا شیمپو سے، کوئی پابندی نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد مقتدی کو ہاتھ کب کھولنے چاہیے؟ جب امام سلام پھیر لے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تمام عدالتوں میں، تمام دفاتر میں فقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ عمل ہوتا ہے۔ اگر 2 یا 3 جنازے اکٹھے آ جائیں پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ بڑی جامع ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد، سب کے لیے ہے۔ کسی کے گھر اولاد ہی اللہ اولاد عطا فرمائے۔
کسی نے اپنی پارٹی کا نام لبیک رکھا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے، لبیک یا رسول اللہ تو کہنا ہی جائز نہیں۔ میرا ویزا نہیں تھا، مجھے میقات سے مجبوراً بغیر احرام، اگر آپ مجبور تھے تو دم نہیں ہے، لیکن آپ عمرہ کر لیں طائف سے جا کر۔ الوداعی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو شرط رکھ کے طلاق دے کہ اگر تم فلاں گھر میں گئی تو طلاق، حنفی مسلک میں ہو جائے گی، باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 11 ذی الحج کو احرام کھول دیا، قربانی اس نے 12 کو کی ہے، حنفی مسلک میں اس پر دم ہے۔ بہرحال جو بچیاں شادی کے قابل ہیں، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا اور میری بیوی نے بھی، میں نے ابھی اپنے بال نہیں کاٹے تھے کہ بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ کعبے سے پہلی نظر کا معنی ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے یا باہر سے آتے ہیں، جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نظر پڑے تو کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و مہابتا و برا و تقوی وزد من کرمہ و عظمہ ممن اعتمرہ و حجہ، یا آپ اپنی زبان میں جو چاہے مانگیں۔ عورت کے پیر پر پتہ نہیں کیا ہونی چاہیے، بھائی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نماز نصیب کرے، جادو ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ عمرے کی نیت تو میقات سے کریں گے نا، آپ طواف کی نیت حجر اسود کے سامنے کریں گے۔ اگر عورت کو پاکستان سے آتے ہوئے حیض آ گیا، میقات سے پہلے نیت کر لی، مکے میں رہتے ہوئے ایام سے فارغ نہ ہو، مدینے چلی جائے تو پھر مدینے سے واپسی پر عمرہ کرنا پڑے گا، لیکن ہے غلط بات، اس کو عمرہ کر کے جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ہوٹل میں جا کر احرام کھولنے کے بعد پھر شلوار ڈال لی، پھر سر منڈائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ کیا کریں، پہلے سر منڈائیں بعد میں کپڑے بدلیں۔ شرعی پردہ یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی پکارے تو دروازے پردے کے اندر سے جواب دیں۔ اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادر کا پلو کھینچ کے رکھیں۔ اگر عورت بغیر میقات میں حیض کی وجہ سے بغیر احرام کے آگے تو طائف سے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری، اس زمانے میں تو ضروری ہے۔ طواف کے بعد والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، صفا نہیں کر سکے، کمرے میں جا کے احرام کھول دیا۔ بہرحال اب اگر انہوں نے صفا نہیں کی تو صفا کر لیں، اور عورت کا کپڑا کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا۔ اگر ہمیں دم پڑ گئی، ہم نے بکرا لیا تو گروپ والے کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے، وہ فقراء مکہ کے لیے ہے، مکہ کے فقیروں کو دو۔ اگر دوران عمرہ احرام سر کے کچھ حصے پہ آ گیا کپڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا ہے، جب آپ اپنے شہر کے حدود سے نکل جائیں سفر شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب بھول جائے جھوٹا ہوتا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھنا بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال جو مطاف میں لوگ ہیں وہ نمازی کے آگے بھی گزر سکتے ہیں، چونکہ ان کا حق مقدم ہے نماز سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
والعاکفین والرکع السجود۔ نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے، طواف والوں کا پہلے ہے۔ بیٹی کا نام ہم نے ارم رکھا ہے، ٹھیک ہے، نماز کی ہر پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی ہے، ثنا صرف پہلی رکعت میں ہوتی ہے۔ اگر عصر تک ہم نے ارکان عمرے کے مکمل کر لیے لیکن حل عشاء کے بعد کریں کوئی بات نہیں۔ تہجد کی 8 رکعتیں، لیکن آپ چاہیں تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے 4 کر کے پڑھی ہیں۔ کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ بریلوی حضرات جو کھانا سامنے رکھ کے ختم دلاتے ہیں یہ بدعت ہے، اور کھانا اچھا ہو تو ختم دیتے ہیں، سوکھی سوکھی روٹی پہ کبھی ختم نہیں دیتے۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی ان کے آگے کھٹی لسی رکھیں اور کھٹی دال اور باجرے کی روٹی کا ختم پڑھو، مجالے جو پڑھے گالیاں دے کے اٹھ جائے گا۔ سری نماز ہوئی جہری، حنفی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت پڑھ کے اسی نیت سے پھر وہ دعائے استخارہ مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ مجھے حج کرنا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نانی کے پاس چھوڑ سکتی ہیں۔ میں دبئی سے آیا ہوں، لوگ غصے میں طلاق 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 کہہ دیا، بہرحال وہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں کوئی بھی نہیں دیتا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ توحید کے بھی امام تھے الحمدللہ۔ ہم نے طواف الوداع کر لیا تھا، واپس چلے گئے جدہ، فلائٹ کینسل ہو گئی، مکہ آ گئے۔ بھائی عمرے پر طواف الوداع نہیں ہوتا، واپس آ گئے، اچھی بات ہے، اور طواف کرو۔ نفلی طواف ہو اس میں بھی عورت کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ گھر دم کا گوشت اپنے گھر والے بھی نہیں کھا سکتے، مکے کے فقیروں پر تقسیم کیا جائے۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں۔ جیسے اب بندہ ہے، اس کو خیال ہے کہ احتلام ہو گیا تو کپڑے دیکھ لے، اگر اس پر پانی کا اثر ہے تو ہوا ہے ورنہ نہیں ہوا۔ آن لائن گیم کھیلنا ناجائز ہے، معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ یا عظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بال جو لوگ درمیان میں رکھتے ہیں چوٹی کی طرح وہ ناجائز ہے، یہ تو ہندو کی چوٹی ہے۔ ہمارا ایک دن ہو گیا ہم نماز پڑھتا ہے، ہمارا سوچ بدلتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا سوچ بدلتا ہے۔ میرے شوہر 14 سال سے پردیس میں ہیں، 4 بیٹیاں بھی ہیں، 4 سال سے شوہر پاکستان نہیں آئے، 2 سال سے انٹرنیٹ پہ دوستی کی، انٹرنیٹ پہ دوسری شادی کر دی۔ آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے تو ہم جا کے خلو کر لو، بس جان چھڑاؤ اپنی۔ اگر کوئی بندہ عمرے کرنے کے بعد نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، 7 چکر کے بجائے طواف ہوتا ہی نہیں۔ تہجد کی جب نماز پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے۔ بوڑھے آدمی جب نماز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، انسان ہے، مجبور ہے۔ میں نے واش روم میں جا کر اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، اصل وہی دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انک ملیک المقتدر، ما تشاء من امر یکون۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا۔
اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی معنوی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ پورے ملک کے اندر پوری دنیا میں جہاں بھی علماء حق ہیں ان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعلنا من القانتین لا تجعلنا من الآیسین لا تردنا عن بابک خائبین یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں روہنگیا میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانان کشمیر پہ رحم فرما یا اللہ ان کی قید ختم فرما ان کو آزادی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم